اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ یہ فیس بک سوشل میڈیا، یار اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ یہ والا پڑھ لیں؟ ایگڑی اسلام کی خدمت۔ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا۔ یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ ترجمے کون سا ترجمہ بدلا ہوا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مرزا انجینئر کی ویڈیو دیکھی، آپ نے دیکھا کہ اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ قادیانیوں کا جو قرآن ہے اس میں ترجمے کے اندر تحریف کی گئی ہے، یعنی کہ ترجمے کے اندر وہ اپنے مذہب کو، یعنی کہ ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مرزا انجینئر کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اپنے کوئی بھی ترجمے کو چینج نہیں کر سکتا، اور ایون کہ قادیانیوں کی جب بات ہوئی تو ان کا دفاع کرتے ہوئے اس نے باقاعدہ طور پہ اس بات کی حمایت کی کہ کہاں ہے، آپ مجھے دکھائیں، کوئی ایک مجھے آپ ثبوت دکھا دیں کہ ان کے ترجمے کے اندر تعریف ہوئی ہوئی ہو۔ تو انجینئر محمد علی مرزا، لعنت ہے تمہاری زندگی کے اوپر، تم قیامت تک ان کے فرنٹ مین رہو گے اور ان کی قادیانیوں کو تم سپورٹ کرتے رہو گے۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ان کے قرآن میں ترجمے میں تحریف ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ترجمے کے اندر مطلب آیات کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے، نہیں کیا ہوا، اور اس ترجمے کے اندر کیا انہوں نے اپنی مرضیت کو پروموٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، آپ لوگ ابھی بھی نیچے یہ کہیں گے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، یہ نہیں۔ یار جواب میں اتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں اس کو قادیانی ہونا ثابت کر چکا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کو یعنی کہ ان کا دفاع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں پورے جہان سے ختم نبوت کے حوالے سے آواز اٹھ رہی ہے، کبھی جہلم اکیڈمی سے بھی آواز اٹھی، ویسے ہی کہتے ہیں ہم ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ بھئی کون سا دفاع کر رہے ہیں آپ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ آپ سے واضح سوال ہوا ہے کہ بھئی قرآن کا ترجمہ جو قادیانی قرآن بانٹتے پھر رہے ہیں اس کے اندر تحریف ہے ترجمے کے اندر، تو آپ نے اسٹریٹ کہہ دیا ان کا دفاع کرتے ہوئے کہ کوئی نہیں ہے، مجھے دکھا دیں آپ۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی تو میرا نہیں خیال کبھی کھلیں گی۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں ثبوت دکھاتا ہوں۔ ویسے تو پورا قرآن انہوں نے ان کا جو قرآن ہے اس میں باقاعدہ یعنی کہ انہوں نے ترجمے کے اندر تعریف کی ہوئی ہے، لیکن یہ میں آپ کو سٹارٹ سے دکھاتا ہوں کہ ان کا تو سٹارٹ ہی ترجمہ جو ہے اس میں تعریف ہے۔ اسی طرح رافضیوں کا جو قرآن ہے، رافضیوں کا جو قرآن کا ترجمہ ہے اس پہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، اس میں بھی تعریف ہے، اور یہ کہتا ہے کوئی ثبوت دکھا دیں کہ کوئی بھی ترجمے میں تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ان کا کیسے دفاع کر رہا ہے؟ حیران ہوں میں اس بات پہ کہ آپ لوگ پھر بھی کچھ نہیں بولتے۔ یہ دیکھیے، یہ تفسیر صغیر ہے، اور اس کا ترجمہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب آگے تو آپ بعد میں جائیے گا، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سٹارٹ میں جب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو یہاں لائن ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب اس کا سمپل سا ترجمہ ہے کہ اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے کن کی؟ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ اتارا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزلہ، اور جو اتارا گیا من قبلک آپ سے پہلے، یعنی کہ پچھلی کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر بھی وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ بالآخرۃ کا مطلب کیا ہے؟ آخرت یعنی کہ قیامت، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی سن لیں آپ۔ اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی تحریف ہے۔ یہ کیوں نہ کریں تحریف؟ کیونکہ موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ آئندہ ہونے والی، کیونکہ جو ان کا جھوٹا نبی ہے غلام مرزا قادیانی ملعون، ٹھیک ہے،
اب آپ دیکھیں کہ غلام مرزا قادیانی ملعون کو یہ مسیح موعود کہتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی قرآن کے اندر سے اس کی جھوٹی نبوت اور جھوٹا اس کا نبی ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ آئندہ جو دور میں یعنی کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس طرح کی یعنی کہ باتیں کرتا ہے تو اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا یہ تعریف نہیں ہے؟ تو وہی بات ہے نا، یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے۔ کس چیز کا علمی کتابی ہے؟ اس نے کیا سرچ نہیں کیا؟ اس نے قادیانیوں کا قرآن نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا؟ تو کیوں پڑھے گا؟ یہ اس لیے نہیں پڑھے گا نا بھائی، یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، اور یہ میں اسی ویڈیو میں نہیں بہت ساری ویڈیوز میں ثابت کر چکا ہوں، اور نیچے پھر آپ لوگ بکواسات کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، اگر ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو یقین کریں ساری زندگی بند رہیں گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس مرزا انجینئر یعنی عرف چھوٹے مرزا کے شر سے اور اس کے دجالی فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔